अस्सलाम दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट ने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद दोनों को डिसओन कर दिया है। साबिक एस्टेब्लिशमेंट की दो अहम शख्सियात और प्रोजेक्ट इमरान के असल मेमार और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने वाले असल किरदारों के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर SOPs जारी कर दिए गए हैं, ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है और वाज़ेह अंदाज में पैगाम दे दिया गया है कि जनाब अगर आपने किसी किस्म की कोई कार्रवाई करनी है, ये पैगाम मुझको या आपको नहीं है, ये पैगाम उनको है जो ये चाहते हैं कि जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई हो, यानी जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब। उनको ये बात बता दी गई है कि जनाब अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है तो इन साबिक अफसरान के खिलाफ कार्रवाई बतौर सिविलियन अफराद या रिटायर्ड फौजियों के तौर पर की जाएगी, क्योंकि अब इनका बराह रास्त इदारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इदारे का नाम इस हवाले से किसी तरह की कोई कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किए जाने वाला यह ऐलान और उनकी तरफ से जारी की जाने वाली SOP इनफैक्ट दो धारी तलवार है और इस फैसले के बाद और SOP के जारी होने के बाद सबके लिए और ख़ासतौर पर मीडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पेश आने वाली हैं। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये जो SOPs जारी की गई हैं ये क्यों जारी की गई हैं, इन SOPs के अंदर कौन कौन से नकात शामिल किए गए हैं और इस SOPs के ज़रिए कौन से पैगाम दिए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। तो अर्ज़ यह है जनाब, पाकिस्तान के तमाम निजी TV चैनल्स, तमाम अखबारात और सोशल मीडिया के तमाम मकबूल जो हैंडल्स हैं उनको इस बारे में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हदायत जारी कर दी गई है कि वो अपने तबसरों तज्जियों में जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब की यूनिफॉर्म में तस्वीर या वीडियो फुटेज शामिल नहीं करेंगे। रोक दिया गया है तमाम मीडिया हाउसेस को, तमाम निजी चैनल्स को, तमाम अखबारात को कि जनाब आपने यूनिफॉर्म के अंदर किसी तरह की कोई तस्वीर इन दोनों शख्सियात या पाकिस्तान में रिटायर्ड होने वाले बाकी तमाम अफसरान की नहीं लगानी। अगर ज़रूरत होगी किसी तज्जिए या तबसरे के लिए तो इन जो है साबिक अफसरान की सिविलियन ड्रेस के अंदर तस्वीर या फुटेजेस को इस्तेमाल किया जाएगा। वाज़ेह तौर पर यह बात जो है वो बता दी गई है और इसके साथ साथ ये बात भी कही गई है कि जनाब ये जो साबिक अफसरान हैं इनका चूंकि अब इदारे के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लिहाजा अगर इनके खिलाफ किसी को कोई कार्रवाई करना मकसूद होगी तो वो बतौर सिविलियन होगी और इनका किसी तरीके से ताल्लुक जो है वो इदारे के साथ ना जोड़ा जाए। ये इनफैक्ट पैगाम है, पैगाम उनके लिए है जो मुख्तलिफ तरीकों के साथ इदारे के हवाले से कोई ना कोई बयान या किसी हवाले से कोई नेगेटिव कैंपेन चलाते रहते हैं और उसके साथ साथ ये जो यूनिफॉर्म की जो हुर्मत है उसको पामाल करने की कोशिश की जाती है। फौज की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि जनाब ये जो यूनिफॉर्म की जो हुर्मत है उसको किसी तौर पर इदारा उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 9 मई को एक जमात की तरफ से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरीके से इदारे के ऊपर हमला किया गया, जिस तरीके से पतलूनों को लहराया गया, जिस तरीके से डंडे उठाए गए, जिस तरीके से चीज़ों को जलाया गया, जिस तरीके से शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई, वो किसी भी सूरत काबिल माफ़ी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो तमाम लोग जो इस सारे वाक़यात में मौजूद थे, हैंडलर्स थे, सहूलतकार थे, चाहे वो रिटायर्ड थे चाहे वो हज़र सर्विस थे, उनमें से किसी के खिलाफ भी कोई जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी। ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दी गई है। दूसरी जानिब इस बात का बतौर ख़ास जिक्र किया गया है कि यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म से मतलब यह है कि हाज़र सर्विस अफराद जो मुख्तलिफ इदारों में मौजूद हैं और अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमें कुछ लोग ऐसे नज़र आते हैं जो टॉक ऑफ द टाउन बनते हैं। ख़ास तौर पर DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, ख़ास तौर पर जनाब DGC मेजर जनरल फैसल नसीर साहब और उसके साथ साथ कोर कमांडर कोयटा जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब। ये वो शख्सियात हैं जो किसी न किसी तरीके से मौजूए बहस रहती हैं। इमरान खान साहब और उनकी जमात हदफ बनाते हैं जनाब फैसल नसीर साहब को और जनाब जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी जमात के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है वो इन दोनों यूनिफॉर्म्ड पर्सनैलिटीज़ के ज़रिए की जा रही है या वो इस सारी की सारी कार्रवाई के जिम्मेदार हैं। इमरान खान साहब और उनकी जमात के जो अरकान हैं वो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो डर्टी हैरी है। इसका मतलब ये है कि वो उनको किसी अच्छी शख्सियत से तशबीह नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि वो उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर आप गौर करें
تو فاروق حبیب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی تھے، ان کو گوادر سے گرفتار کیا گیا۔ گوادر کے ایک فلیٹ پر چھاپا مارا گیا جہاں پر فاروق حبیب صاحب جو ہے وہ روپوش تھے، ان کو تحویل میں لیا گیا۔ اس کے بعد ابھی تک فاروق حبیب صاحب کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے تو کس نے حراست میں لیا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان کی گرفتاری کی خبر بھی پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے سامنے آئی۔ ان کی گرفتاری کے اوپر جو بیانات ہیں وہ خود پاکستان تحریک انصاف نے دیے۔ کسی سرکاری عہدیدار کی طرف سے فاروق حبیب صاحب کی گرفتاری کی نہ تصدیق کی گئی نہ تردید کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاروق حبیب صاحب کی گرفتاری کی خبر خود پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کی گئی تھی۔ اب جیسے یہ خبر سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک نیا چرچا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی کوئٹہ سے یعنی گوادر سے، بلوچستان سے گرفتاری کو اس بات سے جوڑا جاتا ہے کہ وہاں پر چونکہ سابق جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اور موجودہ کور کمانڈر جو کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب موجود ہیں، لہٰذا یہ جو پناہ گاہ بنا دیا گیا ہے بلوچستان کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یہ صرف اور صرف جنرل آصف غفور صاحب کی وجہ سے ہی ہے۔ اور اس معاملے کو لے کر پھر سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے۔ اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں، جب آج صبح میں ویڈیو اپنی ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو اس وقت بھی آصف غفور صاحب کا نام سوشل میڈیا پر ٹرینڈ میں موجود تھا اور ایک مختلف پوسٹ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے جاری کی جا رہی تھی جس میں اس بات کا تاثر دیا جا رہا تھا کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے، وہ نہیں رہے، مبارکبادیں دی گئی ہیں، تبادلہ ہو گیا، وٹ ایور، یا کورٹ مارشل، اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں جس کا بظاہر اس وقت تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کی وجہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ کوئٹہ ہے اور اس دورے کی وجہ سے آصف غفور صاحب کو ایک مرتبہ پھر اس پورے کے پورے عمل کے اندر شریک کیا جا رہا ہے، کیونکہ کل ان کی بھی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ آئی تھیں اور عاصم منیر صاحب گئے تھے خاص طور پر کوئٹہ، جہاں پر وہ سانحہ مستونگ میں زخمی ہونے والے بلوچ بھائیوں کی عیادت کے لیے وہاں پر پہنچے تھے اور وہاں پر انہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر وہاں پر جو زخمیوں کے ورثہ وہاں پر موجود تھے ان سے انہوں نے کوئٹہ کے ہاسپٹل میں خطاب بھی کیا تھا اور اس خطاب میں جنرل عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں، بدی کی طاقتیں ریاست کی طاقت کا سامنا کرتی رہیں گی۔ ربیع الاول کو دہشت گردی کے واقعات خوارج کے مذموم عزائم ظاہر کرتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مذہب اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں، یہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں اور ان کے ساتھ کسی بھی صورت کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ البتہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اس تقریر کے اندر جو اہم ایک نقطہ تھا وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی عوام امن، معاشی ترقی اور انسانی ترقی کے لیے مکمل پرعزم ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر اور باہر شرپسند قوتوں کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے تاکہ وہ پاکستان کو ترقی کے اس سفر سے جو پاکستان اب شروع کرنے جا رہا ہے اس کے ثمرات سے محروم رکھ سکے۔ اب چونکہ یہ تقریب کوئٹہ میں ہوئی تھی، کوئٹہ کے جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر ہوئی تھی اور اس تقریب میں جنرل آصف غفور صاحب بھی جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ موجود تھے، تو اس کے نیکسس بھی اس کے ساتھ جوڑے گئے۔ اب یہ جو پیغام ان ایس او پیز کے ذریعے دیا گیا ہے وہاں پر اس بات کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کی یونیفارم میں تصویر نہیں لگانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حاضر افسران ہیں ان کی بھی یونیفارم کے اندر تصویر صرف پروپیگنڈا کے لیے نہیں لگائی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس جہاں پر صرف پروپیگنڈا کے لیے یونیفارم میں موجود یعنی حاضر افسران کی تصاویر لگائی جائیں گی تو اس کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دو دھاری تلوار بن گئی۔ اس کی ایک دھار جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو یونیفارم کے تقدس کو پامال کرتے ہیں اور دوسری دھار ان لوگوں کے لیے ہے جو ریٹائرڈ افسروں کی رائے کو بھی ادارے کی رائے سے موسوم کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ادارے کی ہی رائے ہے۔ دوسری جانب اگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں اگر ہم دیکھیں ان ایس او پیز کے ذریعے تو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اگر
عدالتوں کے ذریعے ان دو شخصیات کے بارے میں کوئی کارروائی کی جائے گی یا ان کو کسی معاملے میں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا یا ان کو بلا کر ان کے کوئی بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے یا ان کے خلاف کسی کارروائی کے لیے جو ادارے ہیں ریاستی ادارے وہ ان سے باز پرس کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ غور کریں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بننے والے 3 رکنی بینچ میں فیض آباد دھرنا کیس پر نظر ثانی کی سماعت ہو رہی ہے اور اس نظر ثانی کے اندر وفاق نے اپنا جواب داخل کر دیا ہے اور اسی کیس کے اندر خود پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اس بینچ کے روبرو اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ اگر یہ بینچ سمجھتا ہے کہ کارروائی ہونی چاہیے ان تمام افراد کو جن کے بارے میں فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مشیر عالم صاحب نے اپنا فیصلہ تحریر کیا تھا تو وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کارروائی کی سپورٹ کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر دوسری جانب دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی انہی 2 جرنیلز کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مطالبہ کرتی رہی ہے. عمران خان صاحب ہر ایک عمل کا ذمہ دار جنرل باجوہ صاحب کو ٹھہراتے تھے اور فیض آباد میں بھی انہوں نے جو بار ہے جو وزن ہے وہ ڈال دیا ہے جناب فیض حمید صاحب پر اور خود اس میں سے نکل چکے ہیں چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم تو اس وقت حکومت میں نہیں تھے. البتہ حکومت کے دور کے اندر وہ تمام کا تمام ملبہ جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے اوپر ڈالتے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب اس وقت ایک جانب پاکستان تحریک انصاف تو دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے شکنجے میں آ چکے ہیں. مسلم لیگ نون بھی جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو تمام خرابیوں کا ذمہ دار سمجھتی ہے. نواز شریف صاحب نے 19 سپٹمبر کو جو خطاب کیا تھا اس میں ان 2 افراد کو احتساب کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ججز کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا جس میں جسٹس ثاقب نثار, جسٹس آصف سعید کھوسا, جسٹس شیخ عظمت سعید, جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب شامل ہیں جن کے اوپر نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا وہ بیانیہ جو انہوں نے 19 سپٹمبر کو دیا تھا وہ پریویل کر رہا ہے. البتہ جو 2 طرفہ جو معاملہ جس کے اوپر سیٹل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اگر نواز شریف صاحب کی بن جاتی ہے تو نواز شریف صاحب کوئی کارروائی انیشیٹ نہیں کریں گے. ہاں البتہ پاکستان کی عدالتیں اگر کوئی کارروائی انیشیٹ کرتی ہیں تو حکومت اس کے اندر نہ رکاوٹ ڈالے گی, نہ اس کے اندر پرجوش ہوگی, نہ کسی طرح کی سرگرمی کا مظاہرہ کرے گی. عدالت کو اپنا کام کرنے کی کھلی چھٹی دی جائے گی اور اگر وہاں پر ان دونوں شخصیات کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ جو ایس او پیز جاری کی گئی ہیں یہ ایس او پیز بھی اسی سمت کے طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے کچھ حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں اور حالات کا بدلنا اس بات کی طرف عکاسی کر رہا ہے کہ جناب اب صورتحال میں بھی کوئی تبدیلی آنے والی ہے اور یہ تبدیلی بہت ہی بڑی ہوگی. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.